آپ کی ابتدائی تعلیم کس اسکول سے اسٹارٹ ہوئی ہے, تو پھر آپ نے جو ہے پڑھائی کہاں تک جاری رکھی ہے؟ جی السلام علیکم, میرا نام محروقہ نذیر ہے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اچھا بل حنفیہ اسکول سے کی ہے. اس کے بعد سے میری جو یہ اسٹڈیز ہے وہ میں نے کنٹینیو کی ہے. اور ایکچولی آئی ایم اے فزیکلی چیلنجڈ پرسن, تو اس کے باوجود بھی میں نے پی جی بی ایڈ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد سے میں نے بہت ساری پوسٹس کے لیے اپلائی کیا تھا, بٹ آئی واز ڈسکوالیفائڈ بیکاز آف اننون ریزنس. تو اس کے بعد سے میں نے ٹیچنگ میں جانا یہ پسند کیا. پھر میں نے 7 سال پرائیویٹ سکولز میں ٹیچنگ کی. جی کہتے ہیں نا کشمیری میں کہاوت ہے کہ تم چھ کھیوان مازہن پانس تو اڑجان چھ دیوان ٹیچر. بالکل ویسے میرے ساتھ ہوا. بہت اسٹرگل کیا آپ نے؟ بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے اپنی زندگی میں. اس کے بعد سے میں نے میری شادی ہوئی. میری شادی اننت ناگ میں ہوئی ہے. تو میرے جو سسرال ہے وہاں پہ میرے ہسبینڈ ہے, ہی از آلسو ڈسیبل پرسن. اینڈ جو میرے فادر ان لا ہے, ہی ہیز اونلی 1 کڈنی. میری ساس ہے, تو کمانے والا خالی میرا ہسبینڈ تھا جو کہ ڈسیبل تھا. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہمارا لیولیہوڈ کیسے چلے گا, ہم کیسے کریں گے. تو میرے دماغ میں میں نے ایکچولی ایک ایگریکلچر کی اسکیم میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. ایک اسکیم آئی تھی HDP کے تحت, جہاں سے انہوں نے مجھے ایک مشروم کا یونٹ دیا تھا. اٹ واز اے یونٹ آف 90 بیگس. تو وہ میں نے اسٹارٹ کیا اپنے گھر میں ہی. تو بس اب اس کی کلٹیویشن کی میں نے, ماشاء اللہ سے فائدہ ہوا ہے. بٹ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو ان ایمپلائڈ یوتھس ہے, یہ ان ایمپلائڈ یوتھ ہے, ان سے کہنا چاہوں گی کہ آج مطلب گورنمنٹ جابس اتنے اویلیبل نہیں ہیں, تو بہت اسٹرگل کر رہے ہیں لوگ. تو اور اوپر سے آج اتنی بیماریاں لائک مجھے ایسی پریشانی, میں خود کی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آج اتنی بیماریاں وغیرہ ہوتی تھی, ہیلتھ ایشوز آج ہوتے ہیں. پھر انسان اتنا مطلب کہ مجھے بھی ہوا تھا دماغ میں کہ مطلب بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی میں اپنی لائف سے. پھر میں نے سوچا کہ ہماری زندگی کیسے چلے گی. جو میری ہسبینڈ ہے, میں نے وہ بولا کہ وہ کنٹریکچوئل ہے, JE کنٹریکچوئل ہے نریگا میں, تو ان کے پیسے ہمارا گزارا نہیں چلتا تھا. تو میرے دماغ میں آیا کہ میں کچھ کروں. تو میرے ان لاز نے بہت سپورٹ کیا اس کے لیے. تو میں نے یہ اسکیم سٹارٹ کی یہ ایگریکلچر والوں کے ساتھ. تو ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے, تو فائدہ بھی اچھا آ رہا ہے. تو آپ نے بہت اسٹرگل کی ہے. بالکل, بہت زیادہ اسٹرگلس کی ہے اپنی لائف میں. آپ کے شوق کیا تھے, کیا کرنا چاہتی تھے؟ میرے بہت سارے شوق تھے. مطلب سوشل ورکنگ کا شوق تھا بہت زیادہ, کہ میں کچھ کروں, کہ اگر میرا انتقال وغیرہ میں ہو جائے کہ میں بھی لوگوں کو یاد رہوں کہ میں نے ایسا کچھ کیا ہے یا اتنے کام کیے ہیں. جتنے مطلب سب میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں نے پرائیویٹ اسکول میں کام کیا ہے, لیکن پوری ایمانداری سے کیا. آئی واز 3 times awarded, کیا بیسٹ ٹیچر awarded, لیکن پھر قسمت نے ساتھ نہیں دیا, چھوڑنا پڑا. پھر بس گھر کے کام کیے, گھر سنبھالا, تو بس پھر آپ اسی سے ریلیٹڈ ہو. میں ہسبینڈ کا کس طریقے کا یوگدان رہا, کس طریقے کا آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بالکل ہسبینڈ سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنا کام تو نہیں کر سکتے نا. مطلب ان کی خالی ایک ہی ٹانگ ہے, وہ اتنا کر نہیں سکتے. مطلب ان کو ویسا نہیں مل رہا ہے جتنا وہ خود کام کرتے ہیں اپنے جاب میں. اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, مطلب نہیں مل رہا ہے نا اتنا. لیکن شکر میرے ان لاز کا, میری مدر ان لا ماشاء اللہ, مطلب انہوں نے مجھے اتنا ساتھ دیا میرے ہر کسی کام کے. ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر پاتی جتنا ان کے سپورٹ سے میں نے کیا. مودی کا ایک پروگرام چل رہا ہے من کی بات. من کی بات میں وہ ایسے یواؤں کو سراہنا کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتا ہے. کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا نام بھی وہ من کی بات میں لے لیں؟ آپ اس سے ملنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل, من کی بات اسی لیے تو اس کا نام ہی رکھا ہے نا, من کی بات. تو انسان من کی بات کسی کے ساتھ کرے, تو ایکچولی وہ پرسن ہونا چاہیے نا جو من کی بات سنے. من کی بات ایسے ہی نہیں رکھا گیا ہو اس پہ اسکیم کا, یا اس کے ساتھ ملنا من کی بات ہے, تو وہ جان لے. اور ہمارا کیا ہوتا ہے ڈسیبل کا, ہاں
सपोज़ कि मुझे ये मेरे मन में ये बात है कि अगर कोई डिसेबल होता है, मे बी उनकी परसेंटेज नहीं होती है उतनी, क्योंकि वो नहीं जा पाते हैं यहाँ वहाँ, उनको ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बिल्कुल अच्छे होते हैं, सेहतमंद होते हैं। तो क्या होता है कि अगर उनके लिए ना मतलब कुछ होता, कुछ ऐसे काम वगैरह होते, या उनके लिए कुछ होता है, या ये क्या बोलते हैं उनके लिए मतलब पोस्ट्स वगैरह अलग से हो जाते। तो हमारा क्या था, जब मैं पोस्ट में अप्लाई करती थी वहाँ क्राइटेरिया होता था हमारा एज रिलेटेड, मतलब एज रिलेटेड, ये इतनी एज तक जाएंगे, जो फिजिकली चैलेंज्ड है तुम वो क्या बोलते हैं उसको, अगर 45 तक है तो वो, अगर 35 तक है वो 45 तक या 40 तक फॉर्म भर सकते हैं, इतनी रिलैक्सेशन होती है, अदरवाइज़ कोई रिलैक्सेशन नहीं होती है भी। जी बिल्कुल, मैं नरेंद्र जी मोदी से ये कहना चाहती हूँ, एक्चुअली ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्लीज़ फिजिकली चैलेंज्ड जो पर्सनस होते हैं उनकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। आप देखिए वो ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने कितनी स्ट्रगल्स की है ज़िंदगी में। मैं खुद की बात आपको बोलूँगी, मतलब आप मन की बात बोल रहे हैं तो अंदर से लग रहा है कि जो भी मतलब उभर रहा है मेरे मन में मैं वो बोलूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि इंसान के कितने ख्वाहिशात थे, मतलब कितनी स्ट्रगल्स की है। अगर आपको मौका मिलेगा श्री नरेंद्र जी मोदी से मिलने का, तो क्या आप मन की बात उसके साथ शेयर करेगी? बिल्कुल, मतलब मन की बात उससे शेयर करते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम इंसान की होती है, अगर वो शेयर करना चाहे, मतलब तब किसना का उसको का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए ना, अदरवाइज कर सकता है। सपोज हम मेरे मन में कोई बात है, मैं मत इसके साथ करूं, इसके साथ करूं, इसके साथ करूं, दपन कश्मीरी में ये भी कहावत है, अगर मोदी जी सुन रहे तो वो बोले, कश्मीरी में ये भी कहावत है कि पानी कत गस तम सी करुन यथ का माने वन युस का तथ अलाज वन तम सी वन पानी कत युस तमिक ये जाने। जब कोई समझेगा नहीं तो उसके साथ तो नहीं कर सकते ना ये। सपोज अगर हम नरेंद्र जी मोदी पे ये भरोसा है, हम उसको कुछ बोलेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे उसका। बिल्कुल मैं मिलना चाहूँगी उनसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप अपना रोजगार खुद कमा रही हैं? जी जी जी, खुश हूँ, लेकिन ये भी बोलूँगी आपको कि मेरा पहला साल है, मेरा पहला साल है, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं कर रही हूँ, देखती हूँ इंशाल्लाह कैसा चलेगा। अभी ये भी तो नहीं कह सकती मैं मेरा इतना हुआ, अभी तो हम रिसेंटली है, लेकिन मतलब देखूंगी मैं भी। हमारा जो घर है ये चल सकता है, नहीं चल सकता है, अभी इतना भी तो नहीं कह सकते क्या कि मेरे पास 90 बैग्स है तो मेरा पूरा खानदान चलेगा इससे, नहीं ना। मतलब आप आज के एक्सपेंसेस जो होते हैं आपको पता है, मतलब मैं स्टार्ट करूँ, मैंने 0 से स्टार्ट किया हुआ है, मेरे 90 बैग्स है, मैंने आपसे पहले ही शेयर किया है कि मेरे 90 बैग्स है। अगर मेरा इससे अगर आप ही सोचिएगा इससे मेरा गुजारा हो सकता है, मेरी फैमिली चल सकती है, अगर होगा तो आप भी तो इसे लगा सकते हैं। बताइए कि अगर आप इसमें सक्सेसफुल ग्रोअर बन जाएगी जी, तो आपको लगता है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूथ जो हैं इंस्पायर हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, और क्यों लड़कों के लिए भी बहुत अच्छा है। देखो आज क्या होता है हमारे ज़माने, ये हमारे आज के यहाँ से दपन ना, मतलब मुझे कश्मीरी में ज़्यादा ये हो रहा है कि मैं बोल लूँ कि आज कश्मीर में ये भी बोलते हैं कि किस पच्छुन आँख पालन आज की हैं, मतलब कोई किसी पे मतलब डिपेंड है ना, मतलब क्या मैं बोलूँ इसको, मेरा समझ में नहीं आया, ये काट दीजिएगा। यानी कि अगर घर में 4 फैमिलीज हो, 4 फैमिली मेंबर हो, तो उनको चारों को मतलब कमाने चाहिए। हाँ, चारों को कमाना चाहिए। बिल्कुल, अगर घर में 4 मेंबर्स होते हैं, कमाई सबसे आनी चाहिए, तब जाके हमारा घर चलेगा। बिल्कुल, अगर एक ही कमाने वाला हो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब मैं क्या बोलती हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अपना रोज़गार कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले इंसान बड़ा आदमी बन जाए या पहले इतनी ही कमाई हो जानी चाहिए कि नहीं मैं ऐसे करूँ। अल्लाह देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, रब्बुल आलमीन, मतलब कैसा चलेगा क्या, लेकिन हमने किया है स्टार्ट उनके नाम से। तो ये बताइए कि क्या है कि आपका नाम जो है श्री नरेंद्र जी मोदी मन की बात में ले लें और फिर आपको उसके साथ मौका मिले उसके साथ बात करने का? जी बिल्कुल, मैं श्री नरेंद्र जी मोदी से मिलना चाहूँगी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिन्होंने वो एक लड़का था जो फिशरीज से रिलेटेड था,
تو ان کی میں نے یہ انٹریکشن دیکھی تھی. اور دوسری بات ایک لڑکی تھی جو ہماری کشمیر کی ایک لڑکی تھی, وہ کیلیگرافی کر رہی تھی. انہوں نے نریندر جی مودی نے انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے. تو ہاں میری بھی ایک چاہت ہے کہ میں ان سے ملوں, تو ان سے ملاقات کروں, تو ان کے ساتھ اپنی من کی بات کروں. جی بالکل میں خواہش رکھتی ہوں کہ میں ان سے ملوں. ان کا نام لیا ہے آپ, جی 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 بالکل بالکل بالکل. ہاں جس طریقے سے ان کا نام انہوں نے لیا ہے, ان کو عزت افزائی کی ہے, ان کو عزت بخشی ہے, بالکل میں چاہوں گی کہ میں ان سے ملوں, ان سے انٹریکٹ کروں. جی جی میری یہ خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہاں کے جو یوتھ ہے وہ غلط دشا چھوڑ کر صحیح راستہ اپنائے. بالکل بالکل. انسان جو ہے بالکل لگن سے کرے. بالکل. یہ انسپریشنل ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ان کا ویڈیو دیکھا ہے ان دونوں کا, تو میں انسپائر ہوئی, تو میں نے بھی یہ اسٹارٹ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر میرا ایسا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے باقی بھی انسپائر ہو جائیں گے. بالکل. جو ابھی آپ روزگار کما رہی ہیں, آپ ایک ڈسیبل پرسن ہیں, تو ان یوتھ کے لیے کیا سندیش دینا چاہیں گی آپ جو اپنے پیروں پہ ان کے ہاتھ سلامت ہے, پیر سلامت ہے, سب کچھ سلامت ہے, تو وہ غلط دشا کی اور جا رہے ہیں, ڈرگس میں جا رہے ہیں. بالکل 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 سر. دیکھیے سر, سینٹرل گورنمنٹ سے بہت ساری اسکیمز آتی ہے, بہت ساری اسکیمز لانچ ہوئی ہے. ہاں ہے تھوڑی سی پرابلم ہے کہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, لیکن جب میں ڈسیبل پرسن ہو کے مطلب یہ کام کر سکتی ہوں, اپنے دم پہ کھڑی ہو سکتی ہوں, توکل کیا ہے میں نے اللہ سے, تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں جو مطلب کہ اچھے بھلے انسان ہیں, جن کے ہاتھ پیر سلامت ہے, وہ بھی تو کر سکتے ہیں. دیکھیے آج کا ایشو کیا ہے ہمارا, بہت سارے یوتھ جو ہے وہ ڈرگس کی طرف مائل ہوئے ہیں. مطلب وہ ہماری آنے والی نسلیں خراب کریں گے. بالکل ہماری آنے والی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی لڑکے نے ڈرگ کیا تو بس وہ ڈرگ کر رہا ہے, انہوں نے ایسا کیا ہے بس. دیکھیے ان سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو شادی ویسے ہی کرنی ہے, ہمارا یہ پہلا یہاں پہ ہوتا ہے کہ شادی کرنی ہے. تو ان سے کیا ہوتا ہے, ان سے ریلیٹڈ ان کا پریوار جو ہوتا ہے, ان کے ماں باپ بھی وہ بھی پریشان ہوتے ہیں, یا ان کی پھر بیویاں وغیرہ یا بچے بھی, مطلب ان کو پھر وہ لائف نہیں ملتی ہے جو ان کو ملنی, وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. مطلب کہ ایک تو نا لوگوں کی باتیں وغیرہ وہ الگ سے, اور وہ کیا بولتے ہیں ان کو ریسپیکٹیبل لائف نہیں گزار سکتے ہیں ان کے بچے وغیرہ. اور کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی قوم بیدار ہو تو ان کے جوانوں کو بیدار کرو. تو کیا ہوتا ہے کہ ڈرگس نے پورے مطلب ہمارا جو کشمیر ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہوا ہے, ڈرگس کی طرف مائل ہوئے ہیں ہمارے یہ بھائی ہیں, بھائی میرے. تو میں ان بھائیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ ایک بہن آپ سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ نا پلیز ڈرگس کی اور نہ کریں. تو ہمارے ہے نا مطلب لڑکیاں بھی شامل ہو رہی ہے ڈرگس میں. بالکل بالکل. ان لڑکیوں سے میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے, سب کو, ہمارے بھائیوں کو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, تو ان کے سامنے کھڑے ہمیں ہونا ہے. تو پلیز پلیز میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں, میں آپ کی بہن ہوں, میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان چیزوں سے دور رہیں. یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے, ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. جب میں خود ایک ہینڈی کیپڈ پرسن ہوں, مطلب اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی عزت سے اپنا روزگار کما رہی ہوں. ہاں میں نے عزت سے کمایا ہے, اپنے گھر میں بیٹھ کے کمایا ہے. تو پلیز آپ بھی سوچیے گا اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے کام کے بارے میں. آپ حلال ایمانداری سے اپنا کام کریں, یہ میری ریکویسٹ ہر کسی بہن میرے بھائی سے کرتی ہوں. پلیز وہ سوچے اپنی زندگی کے بارے میں. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے کوئی خاص سندیش دینا چاہیں گے, کوئی خاص اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. میں یہ اپیل اور یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے کہ آپ نے سیمینارز کیجیے گا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو, لوگوں میں اویئرنیس آ جائے. ہاں بالکل ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو چاہت رکھتی ہیں ان چیزوں کو کرنے کی, لیکن وہ نہیں کر سکتے ہیں, مطلب ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ اویئرنیس کریں کہ یہ اسکیم جو ہے لانچ کرے, ان کی اویئرنیس کرے, تاکہ سب کو پتہ چلے کہ سینٹرل گورنمنٹ نے اتنی زیادہ اسکیمز رکھی ہیں. تو پلیز بس. آپ ابھی بہت خوش ہیں؟ جی بالکل اپنے کام سے, بالکل اپنے کام سے میں بہت خوش ہوں, بہت زیادہ خوش ہوں اپنے کام سے. جی جی.